لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مسلم شریف میں ہم پڑھ رہے تھے کتاب التوبہ۔ کتاب التوبہ میں ہم نے اس حدیث کو چند مرتبہ پڑھا جس میں اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے سے رب کریم جل جلالہ اس کے توبہ کرنے کے وقت جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے جو توبہ کر رہا ہے کس قدر خوش ہوتا ہے۔ اس خوشی کا بیان کرتے ہوئے ایک تفصیلی واقعہ، ایک تفصیلی حکایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے پورا ایک بیک گراؤنڈ بنا کے، پورا ایک ماحول بنا کے سمجھایا جا سکے کہ خوشی کی کیفیت کیا ہوگی۔ چنانچہ حدثنا محمد بن الصباح و زہیر بن حرب قال جميعا حدثنا عمر بن یونس حدثنا اکرمۃ بن عمار حدثنا اسحاق بن ابی طلحہ حدثنا انس بن مالک وهو ام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للہ اشد فرحا، اللہ کریم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے بتوبتی عبدہ، اپنے بندے کے توبہ کرنے سے، حین یتوب الیہ، جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، من احدکم، تم میں سے کوئی جو خوش ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ، من احدکم اشد من احدکم، اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ، تم میں سے کسی ایک سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کب؟ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب وہ کس سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ من احدکم سے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ کانا علی راحلتہ بارض فلات، تم میں سے کوئی ایک شخص اپنی سواری پر تھا ایک لکودک زمین میں، ایک بے آب و گیاہ زمین میں، فن فلتت منہ، تو سواری اس سے چھوٹ گئی، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اسی سواری پر اس کا کھانا پینا موجود تھا، فعیسا منہا، وہ اس سواری کے ملنے سے مایوس ہو گیا، فاتا شجرتن، ایک درخت کے پاس آیا، فتجع فی ظلھا، اس کے سائے میں لیٹ گیا، قد عیسا من راحلتہ، وہ مایوس ہو چکا تھا اپنی سواری سے، اپنی سواری کے ملنے سے، فبینہ ہوا کذالک، تو اسی دوران اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ، اچانک وہ سواری اس کے پاس موجود تھی، فاخذ بختامہا، اس نے اس کی لگام کو پکڑ لیا، ثم قال من شدت الفرح، پھر خوشی کی شدت میں کہا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اخطا من شدت الفرح، یہ جو اس نے غلطی کی ہے، اللہ کو اپنا بندہ اور اپنے کو اللہ کا رب کہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ خطا کر گیا ہے، غلطی کر گیا ہے۔ اب یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ بنایا گیا، پورا ایک موقع محل بنایا گیا کہ یہ بندہ کس قدر خوش ہوگا۔ مایوس ہو چکا ہے زندگی سے، بہت بڑا میدان ہے، کوئی آگے پیچھے چیز نہیں ہے جہاں سے اس کو کوئی سہارا مل سکے پینے کا یا کھانے کا، مرنے کے لیے لیٹ رہا ہے، اور اچانک اس کو تمام چیزیں مل جاتی ہیں، گویا کہ زندگی واپس مل جاتی ہے۔ اور خوشی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ رب کو اپنا بندہ اور اپنے کو اس کا رب کہہ بیٹھتا ہے، تو رب کریم جل جلالہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اس شخص سے جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔
حدثنا حداب بن خالد حدثنا حمام حدثنا قتادة عن انس بن مالك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ اشد فرحا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے بتوبتی عبدہ، اپنے بندے کی توبہ سے، من احدکم، تم میں سے کسی ایک سے زیادہ، اذا استيقظ، جب وہ جاگے، علی بعیرہ، اپنے اونٹ کی موجودگی پر، قد ادلہ، حالانکہ وہ اس اونٹ کو گم کر چکا تھا، بارض فلات، ایک بے آب و گیا زمین میں۔ حدثنی ہوں احمد بن سعید دارمی حدثنا حبان حدثنا حمام حدثنا قتادۃ حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ۔ اگلا باب سقوط الذنوب بالاستغفار، اللہ سے مغفرت طلب کی جائے تو گناہ گر جاتے ہیں، ڈھہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، ساری حدیثیں پیاری ہوتی ہیں۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا لیث عن محمد بن قیس قاصی عمر ابن عبد العزیز عن ابی سرمۃ عن ابی ایوب انہ قال حین حضرت الوفات، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات کا وقت قریب آیا، فرمانے لگے کنتو قتمتو عنکم شیئا، میں نے تم سے ایک چیز چھپا رکھی تھی، سمیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ کیا سنا تھا، کیا چھپا کے رکھا تھا؟ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لولا انکم تذنبون، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، گناہ کرنا چھوڑ دو، لا خلق اللہ خلقا، تو اللہ ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا، یذنبون، جو گناہ کریں گے، یغفر لہم، اللہ ان کو بخش دے گا۔ گناہ کرنا یہ فطری تقاضا ہے، گناہ ہو جانا، گناہ میں پڑ جانا، انسان کی فطرت اس طرح کی ہے کہ اس میں گناہ کی چاہت ہوتی ہے، گناہ کی طرف اس کو رغبت مل جاتی ہے، گناہ کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ گناہ کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے۔ توبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ پچھلے باب میں بھی ہم نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو کتنا پسند فرماتا ہے۔ اس باب میں بھی واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر بالفرض ایسا ہو جائے کہ دنیا میں کوئی گناہ کرنے والا نہ بچے، سب اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگیں، سب نیک ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھیجے گا جو گناہ کریں اور پھر مغفرت طلب کریں۔ توبہ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالک ہونے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کا گویا کہ اقرار ہے۔ انسان معافی اسی کے حکم عدولی پر مانگتا ہے کہ جس کو وہ با اختیار سمجھتا ہے، جس کو وہ اپنے سے بڑا سمجھتا ہے۔ طالب علم استاد کی کسی بات کو پر عمل نہ کر سکے، استاد کی کسی بات پر عمل نہیں کر سکے، تو وہ بعد میں اس سے توبہ کرے گا، اس سے معافی مانگے گا کہ استاد صاحب آپ نے مجھے یہ بات کہی تھی، آپ نے مجھے یہ کام دیا تھا، لیکن میں کوتاہی کر گیا، میں نہیں کر سکا۔ جب کوئی ماتحت، کوئی چھوٹا کوئی کام دے اور ہم نہ کر سکیں، مثال کے طور پہ استاد کو شاگرد نے کوئی کام کہا کہ استاد جی یہ کام کر دئیے گا، اب استاد صاحب نہیں کر سکے، کوئی بھی وجہ ہو گئی، بھول گئے،
تو جنرلی استاد صاحب اس طالب علم سے معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے کہ استاد پر شاگرد کا حکم، شاگرد کی بات ماننا لازم نہیں ہے۔ استاد بڑا ہے، شاگرد چھوٹا ہے۔ اب اگر اس کی بات پوری نہیں کی استاد نے، اس کی بات رہ گئی، تو اس پہ معافی کا ذہن میں کوئی تصور نہیں آتا۔ تو معافی مانگنا جو ہے، اس کے فلسفے کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ رب کی بارگاہ میں جب بندہ معافی مانگتا ہے تو گویا کہ وہ رب کو رب مان رہا ہوتا ہے، رب کو حاکم اعلیٰ مان رہا ہوتا ہے، رب کو اپنے بڑا تسلیم کر رہا ہوتا ہے، اس بات کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ رب مجھے معاف کر سکتا ہے، رب مہربان ہے۔ اس وجہ سے احادیث کریمہ میں استغفار کرنے، توبہ کرنے کو بہت زیادہ اہم قرار دیا گیا۔ اللہ کریم ہمیں اسلام کے احکام کو سمجھنے، سیکھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔